نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کلاس 1، قرآن اور نماز سیکھیے آسان طریقے سے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین و سامعین، اس مکمل کورس میں ہم نماز کے عام الفاظ اور قرآنی صورتیں اور اذکار نماز سیکھیں گے۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ان چیزوں کی سیکھیں گے، جس میں سورۃ الفاتحہ آ جاتی ہے، سورۃ العصر آ جاتی ہے، سورۃ النصر، سورۃ الکافرون، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق۔ اس کے علاوہ اذان، دعا بعد الوضو، رکوع، سجود، التحیات للہ، درود شریف، ربنا آتنا فی الدنیا، اسی دعائیں ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں آج ہم اپنے تیسرے سبق کی طرف سے شروعات کرتے ہیں، جو سورہ فاتحہ سے کی شروعات ہیں۔ سورہ فاتحہ کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن شروع کرنے سے پہلے میں اس کا تعارف تھوڑا سا دینا چاہوں گی۔ یہ قرآن مجید کی پہلی مکمل صورت ہے، اتنی اہم ہے کہ ہم اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، اور جس رکعت میں ہم سکپ کر جاتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ ہم میں سے جو ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹر کے پروفیشن سے تعلق رکھتے ہیں، اگر وہ اپنے مریض کا سورہ فاتحہ کے ساتھ علاج کریں تو انشاءاللہ تعالی وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے ہیں وہ مریض۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ اس کی آیت نمبر 1 بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو پہلے شروع کرتے ہیں ہم بسم سے۔ بسمی 2 ورڈز کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، با زیر بی اور اسم۔ با زیر بی کا یہ ایک حرف ہے جس کا مطلب ہے سے کے ساتھ، ٹھیک ہے، سے یا کے ساتھ، اور اسم نام کو کہتے ہیں، نیم، ٹھیک ہے۔ جیسے اسماء الحسنہ بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کے نام، کہ اسم کا جمع جو ہے وہ اسماء ہوتی ہے، اور اسماء الحسنہ ہم سنتے رہتے کہ اللہ کے نام، ٹھیک ہے۔ تو بسمی کا مطلب ہے نام سے، اللہ، اللہ کے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت ہے جس کا جو ہے ہم ایکسٹریم پہ شو کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب اس طرح کے عربی الفاظ میں ہم جوش کا اظہار کرتے ہیں، فار ایگزامپل ہم غضبان لے لیتے ہیں، شدید غصے میں، ٹھیک ہے۔ الرحمن جو بہت مہربان ہے، یعنی کہ جس کی رحمت جو شروع ہوتی ہے تو وہ ختم ہی نہیں ہوتی، انفینٹ لیول ہے، ٹھیک ہے۔ تو الرحمن جو بہت مہربان ہے۔ الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ الرحیم کے ساتھ ساتھ اور بھی ورڈز ہیں جو کہ جن کے معنی میں تسلسل پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے جمیل ہے، یعنی کہ جمیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورت۔ اب جیسے ایک انسان ہے جو کل بدصورت تھا، کیا وہ آج جمیل ہو جائے گا؟ نہیں، جمیل کا مطلب ہے کہ وہ شروع سے ہی خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ کریم ہے جو جس کا مطلب ہے اچھے اخلاق والا۔ جو پرسوں گالیاں دے رہا تھا، جو پہلے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آ رہا تھا، تو اس کو ہم کریم کہیں گے؟ نہیں، جو شروع سے ہی اپنے ڈے ون سے ہی اچھے اخلاق والی صفت رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح الرحیم میں تسلسل پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی رحم کرنے والا ہے۔ تو اب ہم اس کا ترجمہ دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں۔ بسمی نام سے، اللہ اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ پہلی عادت ہم نے اپنائی تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہم نے پناہ مانگنی ہے اللہ کی شیطان مردود سے، ٹھیک ہے،
تاکہ اس کام میں شیطان نہ پڑے. خصوصاً اچھے کام جو کرتے ہیں، جو قرآن کی طرف آتے ہیں، جو مطلب مختلف اچھے کام جو کرتے ہیں نا، ان میں شیطان نہ شامل ہو، اس لیے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں. اب ہم نے اپنی عادت نمبر 2 یہ بنانی ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے، جیسے کھانا پینا، سونا، پڑھنا، لکھنا وغیرہ. اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے، وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا. اچھا، اب ہم نے خالی منہ سے نہیں بولنا، بلکہ اس کو محسوس کر کے بولنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہ بہت مہربان ہے، بہت رحیم ہے، میں یہ کام اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ضرور میری مدد فرمائے گا اس میں. ٹھیک ہے، اس طرح ہم نے پڑھنا ہے. اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، یعنی کہ رحمت کی موسلا دھار بارش کرنے والا جو مسلسل چلتی رہتی ہو. خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولتے. ٹھیک ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، پاس ہو جاتے ہیں ہم، بہت اچھے مارکس سے ڈسٹنکشن لیتے ہیں، تو ہم شکر الحمدللہ ہمارے منہ سے بساختہ نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم آزمائش کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی آئی ہوئی ہوتی ہے. تو اس پہ ہم اچھا گمان رکھیں کہ جس نے مجھے اب تک بے حساب نعمتوں سے نوازا ہے، اس نے یہ آزمائش میری اپنی بھلائی کے لیے ہی رکھی ہے. اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اچھا گمان رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. ٹھیک ہے، میری امی کہا کرتی تھی کہ تم جو سوچتے ہو نا وہی ہوتا ہے. صحیح ہے، مطلب ہم سوچتے ہیں کہ اچھا کہ نا ہم پاس ہو جائیں کسی طرح، اور ہم محنت کریں اس چیز کو پانے کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم اچھی امیدیں لگایا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی دے دیتا ہے. تو اسی لیے ہم جو سوچتے ہیں وہی آگے ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھنا چاہیے. وہ رحمان ہے، رحیم ہے اور بے حساب رحمت والا ہے. وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے، ان کو پورا کرتا ہے. اس نے ہمیں اتنی نعمتیں سے نوازا ہے، ہمیں آنکھیں دیں، کان دیے، دماغ، ہاتھ پیر دیے، تمام رشتوں سے نوازا ہے، اور آسمان سے پانی وہ برساتا ہے، زمین سے مختلف قسم کی سبزیاں اگاتا ہے. تو ہم اگر اس کی نعمتیں گننے بیٹھیں تو ہم نہیں گن پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنے کے بہت فائدے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کے بے شمار فائدے ہیں. اس میں ہمارا ہی بھلا ہوتا ہے کہ زندگی میں ہمیں سکون، خوشی، کامیابی، صحت، اطمینان، بہتر تعلقات وغیرہ نصیب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مغرب کے محض پازیٹیو تھنکنگ سے کئی گنا بہتر ہے. اب اس کے مطالعے کے بعد ہم نے اس تصور کو احساس میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر کام میں برکت ڈالے، ہمارے ہر کام میں ہماری مدد فرمائے، جو کہ بہت رحمان اور رحیم ہے. ہمیں ہماری مدد فرمائے ہر معاملے میں. احتساب کرنا ہے کہ آپ لوگ کتنا اس چیز کو فالو کرتے ہیں اور آگے کتنا فالو کرنا ہے. پلان کیجئے اور تبلیغ کیجئے. اگلے پورشن پہ چلتے ہیں، اگلی آیت پہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد کے 2 معنی لیں گے ہم. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں اور شکر. 2 مطلب آتے ہیں اس کے الحمد میں، 2 چیزیں. ٹھیک ہے، تمام تعریفیں بھی اور شکر بھی. للہ 2 ورڈز کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے. لام زیر لی اور اللہ. ٹھیک ہے، لام زیر لی حرف ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ لیے، کے لیے. ٹھیک ہے، تو للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین، ربی رب ہے، العالمین تمام جہانوں کا. ٹھیک ہے، عالم جو ہے ہمارے پاس واحد ہے، اور عالمین اس کی جمع ہے، عالمین یا عالمون.
اس کی جمع ہے. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات. تو ہم اس کی دوبارہ سے ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہیں، ربی، رب ہے، العالمین، تمام جہانوں کا. اس کی تھوڑی اہمیت پڑھ لیتے ہیں. حمد کہ میں نے آپ کو مطلب بتائے دو ہیں، ٹھیک ہے، تعریف اور شکر. تعریف کیا ہوتا ہے؟ جو دل سے مطلب اس کی تعریف کی جائے، ٹھیک ہے. ہم آج کا زمانہ ایسا ہے کہ ہم کسی کی جھوٹی تعریف بھی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سامنے بیٹھا ہوتا ہے لیکن ہم اس کی جھوٹی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے وقت ہمارا جو حاضر ناظر جان کے جو ہے نا، ہمیں اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، دل سے وہ تعریف کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. کہ مثلاً اے اللہ آپ رحیم ہیں، زبردست خالق ہیں، سب سے بڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے. مطلب اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے یہ نعمت بھی دی، یہ نعمت بھی دی، اگر یہ نہ دی ہوتی تو میں کیا کرتی یا میں کیا کرتا، ٹھیک ہے. اس طرح کی تعریفیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ تو اتنے بڑے ہیں، اور آپ تو، آپ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں. تو یہ اس طرح کی تعریفیں کرنی چاہیے. اور دوسرا معنی اگر ہم لیتے ہیں شکر، تو اللہ کے احسانات اور انعامات کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. بس خالی منہ سے نہیں ہے، مطلب تسبیح ہاتھوں میں پکڑی ہوئی اور ادھر ادھر باتیں کر رہے ہیں، شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ، یوں نہیں کرنا آپ نے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی مطلب وہ کہتے ہیں نا فلیش بیکس، تو اللہ تعالیٰ کی تمام انعامات کو، نعمتوں کو اپنے ذہن میں لانا چاہیے اور پھر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے بھی کتنا نوازا ہے، کتنی مشکلات سے نکالا ہے، اور اب بھی کتنا نواز رہا ہے. اس نے امن دکھایا، کھانا دیا، نماز پڑھنے کا موقع دیا، مانگنے کی توفیق دی. ایک ایک اٹھتے مطلب ایک ایک لمحے میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسے آپ لوگ یہاں تک آئے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ لے کر آیا ہے، صحیح. میں آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اس پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ربی سے ہم لیتے ہیں میرا رب، ٹھیک ہے، مطلب ربی جو رب ہے، پالنے والا ہے، پرورش کرنے والا ہے. اب عادت نمبر 4 آپ نے کیا اپنانی ہے کہ خوب علم حاصل کیجئے، کائنات پہ غور کیجئے، اور اپنا احتساب کرنے کے لیے کہ آپ لوگ مطلب کتنی بار دن میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور عادت نمبر 5 جو آخری عادت ہے، وہ آپ کو کیا اپنانی چاہیے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیے، کھاتے پیتے، آتے جاتے، سوتے اٹھتے، دن میں مختلف مواقع پر. آج کی کلاس بس اتنی ہی تھی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.